ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا عنوان ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق۔ میں سوچتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کے بادشاہ تھے، ان کا چولہا ٹھنڈا کیوں رہتا تھا؟ وہ چٹائی پر کیوں ہوتے تھے اور ایک کچے مکان میں کیوں رہتے تھے؟ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے، جتنے بھی فاتحین آئے، ان کی عظمت کا پیمانہ، ان کے محلات، ان کے لباس، ان کے دسترخوانوں کی وسعت اور ان کے خزانوں کی بھرمار رہی۔ کسریٰ کے محلات ہوں یا قیصر کے دربار، فرعون کے حرام ہوں یا سکندر کی سلطنت، ان سب نے اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دنیا کا سارا ساز و سامان اکٹھا کیا۔ لیکن ذرا تصور کیجئے اس ہستی کا جو صرف عرب کا سردار نہیں بلکہ سلطان دو جہاں ہے، جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جس کے قدموں کی دھول کو جبریل اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ ہستی جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، جس کے سر پر اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ آسمان نہ بناتا کا تاج سجا ہے۔ ذرا تصور کریں، عقل حیران ہے اور سوچ دنگ رہ جاتی کہ ایسی عظیم ہستی جو کائنات کے خزانوں کی مالک ہے، جب ہم ان کے گھر پر حجرہ مبارک میں جھانکتے ہیں تو وہاں کا منظر کیا ہے؟ وہاں سناٹا ہے، وہاں دنیاوی چمک دمک کا نام و نشان نہیں۔ وہاں کئی دن چولہا ٹھنڈا رہتا ہے، وہاں بستر مخمل کا نہیں بلکہ کھجور کی چھال بھری چٹائی کا۔ یہاں انسان کے ذہن میں وہی سوال ابھرتا ہے جو آپ نے اٹھایا، آخر کیوں؟ کیا یہ مجبوری تھی یا یہ کسی عظیم حکمت کا، کسی ایسی عقل کل کا فیصلہ تھا جو ہماری چھوٹی سی عقل سے ماورا ہے؟ ذرا مدینے کی اس گلی کا تصور کریں جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔ کئی دن گزر چکے ہیں، گھر میں آگ نہیں جلی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر بھی فاقہ ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھی بھوک کا اثر۔ بالآخر کہیں سے کھانے کا کچھ انتظام ہوتا ہے، شاید چند مٹھی یا جو یا کھجوریں۔ روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلیٹ میں صرف 2 کھجوریں ہیں۔ بھوک اپنی انتہا پر ہے، طبیعت میں نقاہت ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ارادہ ہی فرمایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز آتی ہے، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دو۔ یہاں رک کر ذرا تصور کریں کہ عام انسان ہوتا تو شاید غصہ کر جاتا یا کم از کم یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو خود صرف 2 کھجوریں ہیں، میں تمہیں کیا دوں؟ لیکن یہ وہ دہلیز ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، وہ ہاتھ ہے جنہوں نے کبھی نہیں کہنا سیکھا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی اور سوالی ہاتھ پر رکھ دی۔ اب صرف ایک کھجور بچی، ابھی دوسری اٹھانے لگے تھے کہ پھر صدا آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری آخری کھجور بھی اٹھا کر سائل کو دے دی، پلیٹ خالی ہو گئی، لیکن دل اطمینان سے نور سے بھر گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک مثال نہیں، سیرت کے اوراق ایسے ہزاروں واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ غزوہ خندق کا منظر یاد کریں، جب صحابہ کرام بھوک کی شکایت لے کر آئے اور اپنے پیٹوں سے پتھر دکھائے تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! وہ جو رزق بانٹتا ہے زمانے کو، وہ خود بھوکا ہے۔ سوال کا تجزیہ، کیا نعوذ باللہ یہ کم فہمی تھی؟ یہ سوال بہت گہرا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو چنا تو کیوں؟ اگر کوئی بدبخت یہ سوچے کہ شاید نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کمانے کا ہنر نہیں جانتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرائع نہیں تھے تو پرلے درجے کا جاہل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم اور وہ فہم عطا کیا تھا جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اصولوں کے ماہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست چلانے کے ماہر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے خزانے آپ کے اختیار میں تھے۔ ایک صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار جبریل امین تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، اگر چاہے تو بادشاہ نبی بن کر رہیں، اگر چاہیں تو بندہ نبی بن کر رہیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت، دولت اور حکومت آپ کو دے دی جائے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ عاجزی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ جس دن بھوکا رہوں تو گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکاروں اور یاد کروں، اور جس دن کھاؤں تو اس کا شکر ادا کروں اور اس کی حمد بیان کروں۔ یہ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو اللہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا جو میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ بس ثابت ہوا کہ غربت مجبوری نہیں تھی بلکہ ایک شعوری انتخاب تھا، اور جب عقل کل کسی چیز کا انتخاب کرے تو یقیناً وہی چیز بہترین ہوتی ہے۔ غربت میں چھپی عظیم حکمتیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ زندگی ٹھکرا کر بوریا نشینی کو پسند کیا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری عقلیں غلط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب برحق ہے، اس انتخاب میں کیا حکمتیں تھیں آئیے غور کریں۔ دنیا کے اصل اوقات بتانا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلات میں رہتے، ریشم و کم خواب پہنتے اور سونے کے برتنوں میں کھاتے تو امت یہ سمجھتی کہ شاید اللہ کی رضا دولت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے مکان میں رہ کر چٹائی پر سو کر یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتی۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عزت عمارتوں میں نہیں کردار میں ہے۔ دنیا کا ہر لیڈر امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اس لیے اپنائی کہ قیامت تک آنے والا کوئی غریب، کوئی مظلوم، کوئی یتیم خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی غریب فاقے سے ہوتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے یاد آتے ہیں تو اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ سکتے ہیں تو میں کیا چیز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ مجھے مسکین زدہ رکھ، مجھے مسکین موت دے، قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کی جماعت کے ساتھ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کی زندگی میں یہ سب اثر لا سکتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزاریں گے، امید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔